کچھ لوگوں کی ترجیح محض پیسہ ہوتا ہے، وہ تو بعض اوقات صحت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں، چونکہ ایک مشن سا بنا لیا ہے، مقصد سا بنا لیا ہے کہ محض مال جمع کرنا ہے۔ اچھی نیت، اچھے ارادے کے ساتھ، خیر کے ساتھ رزق حلال کا حصول تو عبادت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اگر اسے دل میں بسا لیا جائے اور لالچ اور حرص کی حد تک انسان اسے چاہنے لگے تو پھر ترجیح بدل جاتی۔ کچھ لوگوں کی ترجیح شہرت ہوتی ہے، انہیں کسی بھی طریقے سے معروف ہونا ہے، اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے سنجیدہ لوگ اور چہرے اور وضاحت سے بڑے وزادار نظر آنے والے لوگ بھی شہرت پانے کے لیے کچھ ایسی حرکات کرتے ہیں جو بہرحال ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی، اچھا نہیں لگتا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس آدمی نے غلط انداز اختیار کیا ہے آگے جانے کا، اور یہ چیزیں روحانی طور پر خطرناک بھی بڑی ہیں۔ یہاں چونکہ اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے ذمہ لگ گیا بات کرنا، تو میں عرض کر رہا ہوں، شہرت اور دولت کی اس طرح کی طلب جو لالچ میں پہنچ جائے، لالچ کی حد تک چلی جائے، یہ بندے کے باطن کو پورے طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ بھیڑیا تو ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو، اور پھر یہ کہ اسے روکنے والا ہی کوئی نہیں، کھلا چھوڑ دیا گیا۔ کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے پھر بھی جتنا دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی۔ پورا انسان اندر سے اجڑ جاتا ہے، مشینی زندگی ہو جاتی ہے، روحانی طور پر وہ ختم اور کمزور ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ترجیح ہماری کیا ہے؟ دراصل جن بزرگوں کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی ترجیح ہمیشہ دین رہا۔ مفتی صاحب نے سادہ سی اور ٹھنڈی سی اور تھوڑی سی، جو لوگ بچ کے نہیں وقت گزارتے، تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے، اس طرح کی زندگی گزاری، یعنی وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری نظمیں اس پیارے کے نام کریں۔ خاموش رہ کے جو لوگ پیچھے رہ کے، تھوڑا میری کئی ان سے ملاقاتیں ہوئیں، دھیمے تھے، خوبصورت تھے، اس طرح کے لوگ جنہیں بہت آگے ہونے جانے کا شوق نہیں ہوتا اور اپنا آپ دکھانے کا ان لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا، بس جہاں ہے وہاں مطمئن ہے، یہ لوگ اپنا وقت اچھے سے گزار جاتے ہیں اور زمانے کے اتار چڑھاؤ سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی ترجیح دین ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے دین پھیلے، کسی بھی طریقے سے لوگ دین کے قریب آئیں، ترجیح دین ہے۔ آپ بات کو سمجھو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا تم نے جہاد کے لیے بھی جانا ہے تو پہلے دین پیش کرنا ہے، اور اگر کوئی دین قبول کر جائے ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں، پھر واپس آ جا۔ بلکہ ایسا بھی ہوا، موقع نہیں ہے اس روایت کے سارے پہلو عرض کرنے کا، لیکن مشکات میں، بخاری میں، کم و بیش تمام کتب احادیث میں حدیث موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ایک شخص
نے مجھ پر حملہ کیا اور میرا اس نے ہاتھ بھی زخمی کر دیا، اور پھر جب میں نے حملہ کیا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ اب جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، میں نے پھر بھی اسے مار ڈالا۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا حضور وہ تو جان بچانے کو کلمہ پڑھ رہا تھا تو پھر بھی میں نے مار دیا، تو محبوب فرمانے لگے تم نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ جان بچانے کو کلمہ پڑھ رہا، جب پڑھ رہا تھا تو پھر چھوڑ دینا چاہیے تھا، چونکہ ہمارا مقصود دین پہنچانا، ہماری ترجیح دین ہے۔ جب لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیں گے پھر ہمارا ان سے اختلاف ختم ہو گیا۔ تو ترجیح کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میری ترجیح کیا ہے یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ لوگ تو میرا ظاہری حلیہ دیکھ کے یہی تصور کریں گے نا کہ اس آدمی کا کام دین کا کام کرنا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ ترجیح کپڑوں سے، لباس سے، گفتگو سے بھی واضح نہیں ہوتی، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے، بڑھ کس طرف رہا ہے۔ ہماری نا ترجیحات بڑی بدل گئی ہیں، ہم ان چیزوں کے حصول کے پیچھے بھاگ نکلے ہیں جو بہرحال اللہ کے فضل سے ہم تک آئے جانی۔ محنت خوب کرنی چاہیے، جد و جہد خوب کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں محنت کرنے کا جذبہ دیا ہے، لیکن کریم فرماتے ہیں نکل ضرور جانا، صبح سوئے نہ رہنا، نکل ضرور جانا۔ اگر تم نکل جاؤ گے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی پرندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا میرا دفتر کون سا ہے، میری فیکٹری کون سی ہے، مجھے کہاں جانا ہے، لیکن وہ نکل کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ نکلنا ضرور، لیکن میرے بھائی ترجیحات کا تعین بڑا ضروری ہے زندگی میں کہ آپ کی ترجیح کیا ہے۔ ترجیح جب تک اللہ رسول کی رضا نہیں ہوتی، اور ترجیح جب تک آخرت نہیں ہوتی، ترجیح جب تک دین نہیں ہوتا، مطلب بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائی جا رہے ہیں آپ کسی دینی یا اسلامی ادارے کی، تو ترجیح وہ تو نہیں ہے، ترجیح تو دراصل تعلیم ہے، تدریس ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ترجیحات کا تعین ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بل تکثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تم پسند کرتے ہو گویا دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقا، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ہمارا اور صحابہ کا، ہمارا اور ہمارے اسلاف کا فرق یہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ جینے کے لیے کر رکھا ہے، اور وہ جو بھی کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے۔ ان کی ترجیح آخرت تھی، یعنی میری آخرت بہتر ہو جائے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک خاتون حاضر بارگاہ ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، تکلیف میں بہت ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو کریم محبوب کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ حضور نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، سرکار نے دست مبارک پھیرا، اللہ نے شفا دے دی۔ اس خاتون نے عرض کی حضور مرگی کا مرض ہے، دعا کر دیں۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر تو پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر تو صبر کرے، کیا معنی؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ اگر مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اسی کے ساتھ وقت گزارے، اس بیماری پر صبر کرے، پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا۔ اب ترجیح ہے نا، اگر تو ان کے نزدیک محض دنیا ترجیح ہوتی، جیسے آج چلے کسی سے کوئی بزرگ کہہ بھی دے کہ جناب میرے گھٹنے میں پیر صاحب بڑی درد ہے، کو دم کر دیں، تو میں اور آپ ذرا تصور کریں نا، اگر پیر صاحب کہیں کہ بھئی گھٹنا ٹھیک کرانا ہے کہ جنت، تو میرا خیال ہے میری تو ترجیح یہ ہے کہ گوڈے دا کچھ کرو نا، پہلا بڑی درد ہے، تو پھر آپ سے جنت کی دعا بھی کراتے ہیں۔ ہماری ترجیحات ہے نا۔
کریم کی خدمت میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، تو حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو جنت کی تیرے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ ترجیحات ہیں، یہ ان لوگوں کا ذوق ہے۔ فوراً عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ مہربانی کریں جنت کے لیے ہی دعا فرمائیں۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی، میں عمر بھر اس بیماری کے ساتھ جی لوں گی، دکھ تکلیفیں غربتیں آزمائشیں سہی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہماری ترجیح آخرت ہے، ہماری آخرت بہتر ہونی چاہیے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے۔ تو حضور نے دعا کر دی، پھر وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں، حیا آتی ہے۔ تو محبوب نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنی بھی تکلیف ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے، دیر تک وہ بوڑھی خاتون حیات رہیں۔ کوئی باہر سے آتا تھا تو لوگ اسے کہتے تھے جنتی بوڑھی کی زیارت کرنی ہے تو اس اماں کی زیارت کرو، انہیں دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا نا ترجیحات کا تعین کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آخرت ترجیح ہو جائے نا تو کام بھی دیانتداری سے ہونے لگتا ہے۔ آخرت ترجیح ہو جائے نا تو انسان کی مشقتیں محنتیں کسی کام لگنے لگ جاتی۔ جب ہماری ترجیح آخرت ہوگی نا، میں اکثر سوچتا ہوں اتنے بڑے آدمی تھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اور بڑے مالدار بھی تھے۔ شروع میں آپ سردار تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی اسلامی سلطنت کو، تو مال غنیمت آتا تو آپ کو اس میں سے حصہ بھی ملتا تھا۔ 50,000 ہزار دینار جب بدری صحابہ کو مل رہے تھے تو اللہ نے آپ کو بھی وسعت عطا فرمائی، لیکن ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی بڑا، کرتے پہ بہت زیادہ پیوند لگے رہتے تھے۔ پتہ کیوں؟ میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا عمر میں آپ کا گھر جنت میں دیکھ آیا ہوں، اور دروازے پہ حور بھی بیٹھے میں نے دیکھی ہے۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ جن کا جنت میں بن گیا تھا نا، انہوں نے پھر پسند ہی نہیں کیا کہ یہاں بنا کے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے جو لوگ پردیس جاتے ہیں، یہاں سے دبئی چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، کسی اور ایسے ملک میں محنت کرنے کے لیے چلے گئے، وہ وہاں کوئی لمبے چوڑے مکانات نہیں بناتے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو بستر انہوں نے جاتے خریدا تھا نا، 40 سال کے بعد واپس آئے تو بستر وہی تھا، بدلا ہی نہیں۔ کیوں؟ کوئی وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں کئی دفعہ 2-4 لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے وہ وہاں ایک ہی کمرے میں گزارا کر رہے ہیں۔ وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر پاکستان میں ہے، ہمیں اگر کچھ خرچ کرنا ہے کچھ لگانا ہے تو اس گھر پہ لگانا ہے جو ہمارا اصل گھر ہے۔ تو سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ صحابہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اصل گھر تو وہ ہیں جو جنت میں ملے، وہ زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، ترجیح آخرت۔ لہذا پھر انہوں نے کوئی لمبا چوڑا، حضور نے فرمایا نا دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتے ہیں۔ ہم نے مسافروں کو لڑائی کرتے نہیں دیکھا۔ کبھی آپ نے دیکھا آپ ایئرپورٹ پہ ہوں اور آپ اپنا سامان رکھ کے، دستی سامان آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے رکھا کرسی پہ، نشست پہ، اور آپ واش روم چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں کوئی اور بیٹھ گیا تو بندہ جھگڑا کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا اٹھ میری جگہ تو۔ لوگ اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور کوئی اور نشست تلاش کرتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ وجہ ان کو پتہ ہے ہم مسافر ہیں، فلائٹ آئی اور ہم گئے، جھگڑے کی ضرورت۔ کبھی ٹرین کے پلیٹ فارم پر بھی جھگڑا، بس اسٹاپ پر بھی جھگڑا، چونکہ وہ مسافر ہے نا، ابھی انہوں نے جانا ہے، تو مسافر جھگڑے نہیں کرتے۔ نہ کبھی مسافروں نے یہ کہا ہے کہ یار مجھے تو بہت ٹریول کرنا ہوتا ہے لہذا پلیٹ فارم کی تھوڑی سی جگہ خرید نہ لوں کہ بس اسٹاپ پہ میں کچھ
کچھ فٹ جگہ لے نہ لوں پکی، چونکہ مجھے تو بہت زیادہ بس پہ جانا ہے. کبھی کسی نے ایسا، مسافر جو ہوتے ہیں نا ان کے رویے کچھ اور ہوتے ہیں، تو حضور نے ہمیں فرمایا مسافروں کی طرح رہنا، مسافروں کی طرح وقت گزارنا. تو مسافر زیادہ جھگڑے، ان کو پتہ ہوتا ہے پیغام آیا اور ہم گئے. بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت علامہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہم یادیں منا رہے ہیں. یاد رکھنا وقت بہرحال گزر جاتا ہے، اس کی اپنی ایک سپیڈ ہوتی ہے، اس کے حساب سے کسی کا انتظار نہیں کرتا. اگر کسی نے خیر جمع کرنی ہے تو اس نے خود سے کرنی ہے. اسلام کے اندر تو بات ہی بڑی چھپی ہوئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پہ ہے. بہت سارے لوگ دینی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی دنیاوی مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ، تو وہ دینی کام دینی رہتا ہی نہیں، وہ بھی دنیا بن جاتا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت کی ہے، ڈیوٹی کی ہے. ساری سمجھ ہوتی ہے آدمی کو، گاڑیاں لے لینا اور لوگوں کی توجہ کرا کے بنگلے بنا لینا بن جاتے ہیں. ذہن لوگوں کو دینا اور عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کو تھوڑی سی ادھر توجہ کرانا ہو جاتی ہے، لیکن ان کی توجہ ادارے پہ رہی، ان کی توجہ خدمت پہ رہی. یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو خود سے سنبھالنا ہوتا ہے، خود سے تھوڑا سا کھڑے ہونا ہوتا ہے. جب بندہ استقامت دکھاتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیا کرتا ہے. میں نے ایک بڑے بزنس مین کو پڑھا، دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے کام کیا، لیکن کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ان کا، غریب گھرانے سے. کسی نے ان سے انٹرویو لیا تو پوچھا کہ جناب اتنے کامیاب آپ کس طرح ہوئے، انویسٹمنٹ کتنی تھی، تجربہ کتنا تھا، اور مشیر کون کون تھے، اور باقی معاملات کیا تھے. یہ جوان ذرا میری بات پر غور کریں. آپ اتنے بہترین قسم کے بزنس مین ثابت ہوئے، آخر پیچھے بیک کیا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی تجربہ نہ کوئی مال. میں نے صرف ایک کام کیا ہے، لوگوں کا اعتماد نہیں خراب ہونے دیا. جس بندے پر لوگ اعتماد کرنے لگ جائے نا تو سب سے مضبوط بندہ ہوتا ہے، سب سے مضبوط. آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تہمت والی جگہ سے بچو. جہاں تم پر تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے، یعنی لوگ تم پر اعتماد کریں. بد اعتمادی، میں ایک شادی کی دعوت میں مجھے جانا تھا تو میرے ایک سنگی گاڑی لے آئے، گاڑی تھی کچھ 1 کروڑ والی. تو میں وہ شادی کی دعوت میں چلا گیا تو وہاں نا پہلے صرف لوگ میری تصویریں کھینچتے تھے، پھر ساتھ گاڑی کی بھی کھینچنے لگ گئے. میں انہوں نے کہا میری نہیں دے پائی، دیجیے. یہ کس کس کو بتاتے پھریں گے بات. 1 منٹ سے پہلے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، اس زمانے میں نا تیل کے ساتھ لالٹین جلائی جاتی تھی، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. تو مٹی کا تیل ہوتا تھا تو بدبودار ہے، مسجد میں جلانا جائز نہیں. تو آپ کے ایک مرید ارنڈی کا تیل لے آیا، وہ اسپیشل نکالا جاتا تھا، خوشبودار. مسجد میں انہوں نے جلا دیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم تو لے آئے ہو نا کہ یہ خوشبو والا تیل ہے اور یہ جائز ہے، تو یہ ساری دنیا کو بتائے گا کون کہ یہ مٹی کا تیل ہے؟ جو نماز پڑھ کے جائے گا وہ تو گھر جا کے کہے گا کہ مولانا کی مسجد میں جل رہا تھا مٹی کا تیل، کیونکہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. کہ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا فرضوں کا سلام پھیرتے ہی جا کے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جانا، اور جو بندہ قریب سے گزرے اسے بتانا یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں. لوگوں کو نا سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولوی جتنا مرضی کہے میں گناہگار ہوں، عاجز بندہ ہوں، لیکن لوگ اس کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں. لوگ دلیل پکڑتے ہیں فلانا بھی تو کر رہا تھا،
محتاط اپنے آپ کو رکھیں، تقوی والی زندگی میں رکھیں، اچھی تہمت والی جگہ سے جہاں کوئی بات ہو سکتی ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر بڑے دلائل ہیں، اگر مستقل اس پر بات ہو تو بات کی جا سکتی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتبار کریں لوگ، اعتبار۔ ہمارے استاد صاحب رمضان شریف کا آخری جمعہ تھا تو عید کا اعلان کر رہے تھے، تو فرمانے لگے بھئی 9 بجے تک آ جانا، کوشش کریں گے مقررہ وقت پر جماعت کھڑی کر لیں، مناسب وقت پر۔ تو میں نے کہا جناب ساری دنیا یہی اعلان کرتی ہے کہ 9 بجے جماعت ہوگی۔ کہنے لگے میں نہیں کرتا، 9:02 بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ اعتماد کریں لوگ کہ یار یہ جو بندہ کہتا ہے وہ بات، ہمارے ہاں اتنے دعوے ہو اتنی باتیں، اتنی کہانیاں، لیکن وہ زیادہ تر دعووں میں بات چلی جاتی ہے۔ خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا میں خوشبو ہوں، خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ خوشبو کو آنا چاہیے، اسے بتانا۔ اعتماد حضرت ابوبکر صدیق کا کمال پتہ کیا ہے؟ ان پر امت نے بھی اعتماد کیا ہے، صحابہ نے بھی اعتماد کیا ہے، اہل بیت نے بھی اعتماد کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان پر مدینے والے رسول نے بڑا اعتماد کیا۔ یہ بڑا کمال ہے، یعنی حضور ان پر اعتماد کرے۔ اعتماد یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہے۔ حضور جن پر اعتماد کرے، بڑی باتیں ہیں ان کی فضیلت میں، لیکن ایک روایت پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی جی کرتا ہے قربان جائے ابو بکر صدیق پر۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، لیکن جب ابو بکر کے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ یہ اعتماد ہے، یہ اعتماد ہے۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ایک آدمی نے بیل پر سواری کی تھی یا سامان رکھا تھا تو بیل بول پڑا۔ اس نے کہا میں سواری کے لیے نہیں ہوں، میں تو ہل جوتنے کے لیے ہوں۔ سواری کے لیے تو گھوڑا، گدھا، اونٹ ہوتا ہے، بیل بول پڑا۔ لوگوں کو تعجب ہوا بیل کیسے بولتا ہے۔ اس محفل میں نہ جناب صدیق اکبر تھے، نہ سیدنا فاروق اعظم تھے۔ حضور فرمانے لگے رب چاہے تو بیل بول سکتا ہے، اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، میرا ابو بکر بھی لاتا ہے، عمر بھی لاتے ہیں، اور وہ موجود ہی نہیں ہے۔ حضور کا اعتماد ہے کہ جو میں کہہ دوں گا وہ فوراً۔ اس طرح کے 2 بندے بھی زندگی میں مل جائیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگ طے کر لینا زندگی میں کہ ہم نے نہ جی مان جانی ہے، میں کہہ چکا ہوں غیر مشروط اطاعت صرف اللہ رسول کی ہے، باقی مشروط ہے کہ شریعت کے اندر حکم دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعتماد بنایا۔ 3 چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کرے، ایک تو شعور بیدار ہو جائے، پھر ضمیر کو سلایا نہ کرے۔ ہر بندے کو پتہ ہے نا نماز فرض ہے، اس کے لیے یہ پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے، پتہ ہے نا، تو پھر اب اس پر تقریر کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حلال حرام، حضرت رومی فرمایا کرتے تھے یہ حلال حرام کی تمیز اللہ نے بندے کی فطرت میں رکھ دی۔ بندے کو خود پتہ ہوتا ہے یہ میرے لیے جائز ہے کہ اس کی طبیعت میں اللہ نے رکھ دی ہے، شرط یہ ہے کہ عمل کرے گا۔ عمل نہیں کرتے لوگ، تو ایک تو جب شعور بیدار ہو جائے پھر ضمیر کو سلائے نہیں، اسے بیدار کر قبول کرے وہ ساری چیزوں کو۔ دوسری بات اللہ رسول کے معاملے میں نا اب کو ضرورت نہیں ہے کہ بڑی لمبی بحث ہوگی فلاں چیز۔ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھا دین شاید صرف بحثوں کے لیے آیا، معاذ اللہ۔ غیر مشروط اطاعت کرے، جس کو شریعت نے حلال کیا وہ حلال ہے، جسے حرام کیا وہ حرام ہے۔ کسی چیز کی وقتی طور پر حکمت نہ بھی سمجھ میں آئے تو پھر بھی غلامی کر
تیسری بات یہ ہے کہ اعتماد اپنا بحال کریں دنیا میں، تھوڑی باتیں کریں، تھوڑے دعوے کریں، تھوڑی سے تھوڑی زندگی کے اندر آپ اعلانیہ بات کریں کہ میں یہ کر دوں گا، تھوڑی، زیادہ نہیں، کم سے کم باتیں اپنی زندگی میں کریں، اور دعوے تو بالکل نہ کریں۔ اللہ کے عاجز بندوں کو دعویٰ سجدہ ہی نہیں، دعویٰ سجدہ ہی نہیں۔ ہاں کبھی علماء کوئی بات کریں گے کسی مخالف کو جواب دینے کے لیے، کسی باطل کو، وہ ایک معاملہ الگ ہے، لیکن ہم جو عوامی لوگ ہیں آپس میں جو بڑے دعوے، ہمارے رشتے کیوں کمزور ہو جاتے ہیں؟ بچی والے جو بتاتے ہیں وہ ہوتا نہیں، بچے والے جو کہتے ہیں وہ ہوتا۔ رشتے میں جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اعتماد۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، مسجد جو ہے نا، مسجد، اس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ مساجد انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ دو جملوں میں قرآن نے مکمل اس مضمون کو سمیٹ لیا، فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد میں چندہ بھی ضرور دیا کریں، خدمت بھی ضرور کیا کریں، لیکن مسجد سے نہ پیار کریں، مسجد سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر دہراتا ہوں بات، یہ بڑی سادی بات ہے پر بڑی ضروری بات ہے، مسجد سے پیار کریں، مسجد سے پیار ہو جائے، نہ کبھی محبت ہو جائے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کا گھر سمجھ کے کبھی، میرے جیسے لوگوں کو کہا علماء کی بات نہیں کر رہا، کہ اللہ کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دینا پڑے تو دے دینا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ اٹھ نہ فریدا سستے آتے، جھاڑو دے نہ مسیت، تو ستا ہے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ چل مسجد میں جھاڑو دے۔ مسجد سے ہمارے ہاں مسجد کی سیاست میں سارا علاقہ حصہ لیتا ہے، اور خدمت میں، صفائی ستھرائی میں تھوڑا سا نا ذوق ہونا چاہیے، مسجد سے پیار ہونا چاہیے۔ اس طرح بندہ خاص چیز ڈھونڈ کے نہیں لاتا، سونی سی اپنے گھر کے لیے خوبصورت سا انتظام کرتا ہے کہ وہ فلانی چیز جناب وہ بڑی زبردست چنیدہ، اس طرح خاص چیز ہو، مسجد کے ساتھ خاص دلچسپی ہو۔ میں حرم شریف میں تھا تو میرے آگے کوئی باپ بیٹا تھے یا دادا پوتا تھے، تو وہ فون کر رہا تھا، اور مسجد دی موٹر صحیح کرا لیجئے کہ نہیں، بابا جی فون کر رہے تھے، میں انہوں آہ کے آیا سا، موٹر بھی ٹھیک کرائیے کہ نہیں، تو فون بند ہوا تو وہ بیٹا کہتا ابا جی چھڈو، جڑے اتنے نے وہ کرا ہی لیں گے، تمہیں کدی ٹینشن ہے۔ تو میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کے والد کی، آپ کے بزرگ کی گواہیاں کہاں کہاں جا رہی ہیں۔ یہاں اتنے آ کے وہ بھی تو بندے نا جڑے کہنے فلانے کو پیسے لینے سے نہیں لیاندے نہیں کہ نہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے مسجد کی موٹر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔